اور اگر آپ تہجد سے لے کے رات بستر پہ آنے تک سب نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور آخر میں یہی کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، سمجھ لیں اللہ پاک نے آپ کو درجہ صدیقیت عطا کر دیا ہے۔ وہ جو صحیح اللہ کے ہاں بڑے ہوتے ہیں نا، وہ منہ سے بڑے بڑے بول نہیں بولتے۔ پانچویں اور آخری بات توجہ سے سن لیں جو میں نے آپ کو اصل سنانی ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ ایک آیت پہ عمل کرو، زندگی خوشگوار، درگزری کو لازم پکڑ لو، نیکی کا حکم دو، جاہل لوگوں سے اعراض کر کے رکھو۔ مذہبی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اپنے دل کا خیال رکھو، دل میں کڑ نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، بندے کو دھڑے باز نہیں ہونا چاہیے، حزبیت پرست بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم اپنے ہم عقیدہ بھائیوں کے بارے میں اپنا سینہ کشادہ رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کسی کی نیت پہ حملہ نہ کریں، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈیں، بہانے سے کسی کی غیر موجودگی میں حسد والا زہر نہ اگلیں، اعمال برباد ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے استکبار سے بچیں، لوگوں کی حقارت نہ کریں، استغفار کریں۔ پانچویں اور آخری بات یہ وقت کی ضرورت ہے۔ بھائیو اپنے دل کی تنگی کو ختم کریں، سینے کی تنگی کو ختم کریں، اعلیٰ درجہ کے خیر خواہ انسان بنیں۔ او بھائی ہمیں تو کتے سے خیر خواہی کرنے کا حکم ہے، ہم جماعتی سے خیر خواہی نہیں کرتے۔ پوچھو علماء کرام سے، مفتیان فیصل آباد سے، اس بدکارہ عورت نے ایک کتیا کو پانی پلایا تھا، اللہ نے زندگی بھر کے زنا معاف کر کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا تھا۔ کتے کو بھی ہمیں فائدہ پہنچانے کا حکم ہے، چاہے جائے کہ میری ماں میرے رویے سے پریشان ہے، میں بیوی کو گالیاں دیتا ہوں، بھائیوں کا میں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ کشادہ دل بنے، فراخ دل بنے، سینے اپنے کشادہ رکھیں۔ اور بھائی ہم تو کافروں کو بھی فائدہ دینے آئے ہیں۔ یہ کتنا آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ جو ایک کافر سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر پر دم کیا تھا۔ اونچی بولیں کس پر؟ ایک بات میں نے سمجھانی ہے، کس پر؟ اور جن کی نموز کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ابناؤ سے آبا ہیں، وہ تو کافروں پر قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے اپنوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اور سیاستدان سے اختلاف کرو، مولوی سے اختلاف کرو، جماعتی سے اختلاف کرو، کسی چھوٹے بڑے سے اختلاف کرو، آپ کو نہیں پتا کہ سب سے بڑی طاقت دلیل میں ہوتی ہے، اخلاق میں ہوتی ہے۔ تو بد زبانی اور بدتمیزی سے بھی کبھی بہتری آئی ہے، کبھی دل کی سختی سے بھی لوگ بدلے۔ آپ تو کافروں پر قرآن پڑھتے تھے، آپ کافروں پر قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، اس کافر سردار نے بڑا علاج معالجہ کیا تھا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک کے صحابی نے 7 دفعہ قرآن پڑھ کے دم کیا، اللہ پاک نے کافر کو بھی شفا عطا فرما دی۔ میں ہمسائے کا بھلا کرنے کو تیار نہیں۔ کڑ ہے، ادھر دیکھیں، عجیب شریکہ ہے۔ میں تھوڑا جا آسان لفظ کر کے تو دستے ہیں، مسلمانوں دے نال جنوں پنجابی چاہتے ہو نا، اٹ کتے دا ویر کہ اینو بزتی کر کے چھڑنا ہے، اے دے بارے دل صاف نہیں کرنا۔ بھائی یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ دورہ جاہلیت والی زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا وہ ریشم کی کوئی کرتا دیا تھا، قمیض دی تھی، تو وہ غالباً شاید حضرت عمر نے پہن لی، تو آپ نے فرمایا میں عمر تینوں پاؤنا سے نہیں سی دیتی، ریشم مرد تو نہیں پاندے، صدقہ کر دے یا کسی اور کو دے دے۔ وہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی وہ قیمتی پوشاک اپنے سکے کافر بھائی کو دیتی تھی۔ کس بھائی کو؟ کافر بھائی کو۔ وہ ایک آدمی سے تھوڑی سی خطا ہو گئی، صحابہ تعزیراً اس کو سزا دے رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہہ دیا تیرے تے لعنت ہوئے۔ آپ نے فرمایا زبان بند کر، انہو یحب اللہ و رسولہ، اگر تو اس سے کمی کتائی ہوئی ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کی ضرورت یہ ہے، اگر آپ توحید بیٹے پھیلانا چاہتے ہو، سنت پھیلانا چاہتے ہو، ادھر دیکھو نمازوں کا نشہ لینا چاہتے ہو، تو سکڑا ہوا یہ جو دل ہے نا، سکڑا ہوا دل، یہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔
گھر کی خوشیاں ختم کر دے گا. بیٹا آخری جملے ہیں میرے, زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہے میرے پاس. گھر کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی, ذہنی سکون ختم ہو جائے گا. یاد رکھنا, جس بندے کے دل میں کڑ ہے, جس بندے کے دل میں سختی ہے, جو بندہ تڑے باز ہے, جو لوگوں کی نیتوں پہ حملہ کرتا ہے, جو بندہ استکبار تکبر کرتا ہے, وہ سمجھتا پتہ نہیں 4 سجدے کر کے میں کیا بن گیا ہوں. اور جس کا دل سکڑا ہوا ہے, اللہ کی قسم وہ ڈپریشن کی موت ہی مرتا ہے. کسی کو کچھ نہ کہے, وہ اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے. بھائی اگر اخلاق نہیں ہے تو پوچھیں مفتیان فیصل آباد سے, آپ کی عبادات کی قبولیت پر بھی سوالیہ نشان ہے. صرف گالیوں کی وجہ سے نمازی جہنم رسید ہوں گے, معاملات میں خرد برد کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے الٹے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. فیکٹری میں چوری, دکان سے چوری, معصوم بچیوں کو حرام کھلاتا ہے, ظلم زیادتی کرتا ہے, یہ ساری چیزیں جہنم کا ذریعہ ہیں. نیک اعمال برباد. تو آخر میں آپ کو 2 وظیفے بتا دیتا ہوں, یہ آپ لازمی پڑھتے رہا کریں, آخری تشہد میں بھی پڑھتے رہا کریں. ان میں سے ایک وظیفہ آپ بے شک جب رات کو تہجد پڑھتے ہیں نا, تو یہ بار بار پڑھتے رہا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تو نے ہمیں نمازی بنایا, دیندار بنایا, مسجد داڑھی ٹوپی مدرسے والا بنایا. اللہ تو نے ہمیں دین دیا. اللہ دین دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا, ان میں کڑ پیدا نہ کرنا, سختی پیدا نہ کرنا. اللہ نعمتیں تو عطا کرنے والا ہے. ادھر دیکھو, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین پڑھنے کے بعد جب آپ قیام اللیل کرتے ہو نا, رات کو اشراق پڑھتے ہو نا, یا چاشت کی نماز پڑھتے ہو نا, یا صلاۃ الاوابین پڑھتے ہو, تو فاتحہ کے بعد یہ جو آیت ہے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 10 دفعہ پڑھو, 100 دفعہ پڑھو, 1000 دفعہ پڑھو, آدھ گھنٹہ پڑھو. پوچھو علماء کرام سے, اگر رفع الیدین سنت ہے, اونچی آمین کہنا سنت ہے, پاؤں سے پاؤں لگانا سنت ہے, تو نفل نماز میں ایک آیت بار بار پڑھنا, رو رو کے پڑھنا, جھوم جھوم کے پڑھنا نبی پاک کی محبوب سنت ہے. اور بیٹا دل پھرتے 1 سیکنڈ لگتا ہے. بڑے بڑے نوجوان میں نے دیکھا 1 سیکنڈ میں ایک کلپ سن کر بلند ہو گئے. ایک جملہ سن کر دل کی کیفیت ایسی بدلی ہے, ہر شے زندگی سے نکل گئی ہے. دل پھرتے وقت نہیں لگتا. یہ دعا آپ نے رمضان میں بھی بڑی پڑھنی ہے, اب سے آپ شروع کر دیں. آخری تشہد میں آپ یہی پڑھتے رہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا رب اجعلنی مقیم, یہ بھی پڑھا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا. اس وقت سوشل میڈیا, یوٹیوب, گوگل, ان چیزوں کی وجہ سے ادھر دیکھو سیدھے دل پہ وار ہو رہے ہیں. بچیاں دا ستیہ ناس ہو رہا جے. اس ٹائم تواڈے ملک سے 1 کروڑ نوجوان نشہ کر رہے ہیں. عمیر بھائی یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, 27 لاکھ جوان بچیاں نشہ کر رہی ہیں. ہمارے ملک کی حالت ہے, پچھلے مہینے اسلام آباد میں 1 مہینے میں صرف یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, 300 بچیوں نے گھروں سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کی عزتوں کو خاک میں ملا کر 1 مہینے میں اسلام آباد میں انہوں نے گھروں سے بھاگ کر شادی کی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ یوٹیوب ہے, اس نے ستیہ ناس کر دیا نسل کا. اور دوسری دعا, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ تو سجدے میں پڑھتے ہی رہا کرو. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں, اگر میری باتوں میں کوئی خیر تھی تو اللہ کی رحمت تھی, اللہ قبول فرمائے. اگر کوئی کمی تھی یقیناً تھی, اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. نمازی ہونا, دیندار ہونا بیٹا, یہ بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو نرم بنائیں, دھڑے بازی سے باہر نکلیں, لوگوں کے عیب نہ دیکھیں, خوبیاں دیکھیں, حسد نہ کریں, حوصلہ افزائی کریں, استحقار نہ کریں, استکبار نہ کریں, استغفار کریں. اگر رب نے چن لیا ہے, اور بابا رب نے چن لیا تو استغفار کریں, اللہ تیری مہربانی, پہلی صف کا نمازی بنا دیا ہے, مصلے پہ کھڑا کر دیا ہے, تیری مہربانی, ورنہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا, تیری مہربانی. اللہ دیکھ ہزاروں لوگ ہیں مسجدوں میں نہیں آتے, تسی قرآن دے 30 پارے جا کے انہاں کے پڑھ لو, انہاں عصر دی نماز پڑھنے مسیتے نہیں ہونا. یہ فضل ہے اللہ پاک کا.
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی کشادگی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔